پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی کریم علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ آسمان کے دروازے پر مقرر فرشتے نے پوچھا من، کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ دروازے پر مقرر فرشتے نے پوچھا ومن معک، جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ یہ خود تشریف لائے ہیں یا ان کو اللہ کریم نے خود اپنے پاس بلایا ہے؟ خود تشریف لائے ہیں یا اللہ کے بلائے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ اللہ کے بلائے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے سیر کے لیے۔ اب دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے آسمان پر تشریف لے کے داخل ہو گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال پوچھا، تھوڑی بہت بات بھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی فرشتے نے وہی سوال کیے کون؟ جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ خود آئے ہیں یا اللہ نے بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دروازہ کھل گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی۔ پھر اب نبی کریم علیہ السلام چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر بھی جبرائیل نے دروازہ بجایا۔ دروازے پر مقرب فرشتے نے پوچھا من، کون؟ انا جبرائیل، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ھذا محمد، نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اس نے پوچھا بتاؤ خود تشریف لائے ہیں یا اللہ نے بلایا ہے؟ اللہ کے بلائے ہیں، کہا اللہ نے بلایا ہے ان کو۔ اب پھر چوتھے آسمان کا دروازہ بھی کھل گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ہماری ملاقات ہوئی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب پانچویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی وہی سوال و جواب، کون؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ خود تشریف لائے ہیں یا اللہ کے بلائے ہیں؟ وہی سوال و جواب، یہ اللہ کے بلائے ہیں۔ اب دروازہ کھلا، اب پانچویں آسمان میں حضور داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ اب چھٹے آسمان پر حضور تشریف لے گئے، وہی دروازہ بند ہے، دروازہ بجایا، وہی سوال و جواب ہوئے۔ چھٹے آسمان کا دروازہ کھلا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم چھٹے آسمان پر جب گئے تو ہماری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہاں سے جب نبی کریم علیہ السلام ملاقات کر کے جب اوپر جانے لگے نا تو روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کبھی سرکار کا ذکر سنتے ہیں اور دل مچل جائے، دل کے اندر سرکار کی محبت کا چراغ جو ہے وہ مزید چمک دھمک اٹھے تو حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تصور کر کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تصور کیا اور آنکھوں سے دیکھا کہ ہم تو چھٹے آسمان پر ہیں اور یہ اللہ کا محبوب ہے کہ ساتواں آسمانوں سے بھی پار اللہ کے خاص قرب کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سرکار کی شان کا نظارہ دیکھا تو سرکار کی شان دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ کوئی سڑنا کڑنا ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کے آنسو نہیں تھے، یہ مچلنا تھا۔ سرکار کی شان دیکھ کر خوش ہوئے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، وہی سارے سوال و جواب ہوئے۔ ساتویں آسمان میں داخل ہوئے
تو 7ویں آسمان پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. کیا نام ہے؟ بیت المعمور. یہ فرشتوں کی مسجد ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتے اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، جیسے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ رب کو کرتے ہیں لیکن منہ ہم کعبہ کی طرف کرتے ہیں. تو ایسے فرشتے بیت المعمور کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور اس مسجد میں داخل ہو کر نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکہ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ کو سلام ہو. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا، حضور کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ، مرتبہ، شان، عظمت اور نبوت والا منصب عطا فرمایا ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی. اچھا یہاں پر ایک بات میں کر دوں. حضور پہلے آسمان پر گئے دروازہ بند، دوسرے پر گئے دروازہ، تیسرے پر دروازہ بند، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمانوں کے دروازے بند ہیں. ہر دروازے پر جا کر جبرائیل کو دستک دینا پڑی. پوچھا کون؟ جبرائیل. دروازہ نہیں کھلا. اگلا سوال پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے. خود آئے ہیں یا اللہ نے بلایا ہے؟ جی اللہ نے بلایا ہے. اب دروازہ کھلتا تھا. حالانکہ اللہ نے خود فرشتے کو بھیج کر، بلکہ فرشتوں کے لشکر کو جلوس کی صورت میں بھیج کر نبی کریم علیہ السلام کو بذات خود بلایا ہے. حضور اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے بلانے پر معراج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور ماجرا عجیب ہے، اللہ نے خود بلایا اور دروازے بند کروا دیے. ہر دروازے پر جا کر دستک دی جا رہی ہے. تو بات سمجھنے کی ہے، جبرائیل پہلے بھی آتے تھے، پہلے بھی جاتے تھے، پہلے بھی دروازے بند ہوتے تھے، پہلے بھی کھلتے تھے. پہلے جاتے جبرائیل زمین پر آتے، واپس جاتے دروازہ بند ہے، بجاتے کون؟ جبرائیل، دروازہ کھل جاتا. لیکن آج جبرائیل کہنے پر دروازہ نہیں کھلا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کروائے پھر کھلوائے اپنے محبوب کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے پہلے بے شک کھلتے اور بند ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لو آج بند بھی میرے محبوب کے لیے ہوئے ہیں تو کھلیں گے بھی صرف میرے محبوب کے لیے. وگرنہ کیا جبرائیل علیہ السلام کا پہلے ان دروازوں سے آنا جانا نہیں ہے؟ وہ تو ان کا تو آنا جانا ہے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تو اس وقت سے بھی ان دروازوں سے آنا جانا ہے. وہ تو پرانے راہگیر ہیں اس راستے کے، تو ان کا نام آنے پر دروازہ آج نہیں کھل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے آج صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھلنے تھے. تو اس لیے ہر آسمان پر یہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا رہا. اور دوسری بات مجھے بتائیے، یہ جو میں نے ملاقاتوں کا سلسلہ بیان کیا ہے ابھی، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے آدم علیہ السلام پر سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب بتاؤ، جب معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کے وہ نبی جن سے سرکار ملاقات فرما رہے ہیں معراج کی رات، وہ نبی زندہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بولیے، زندہ ہوئے نا. دوسری بات یہ بتائیں، قانون کیا ہے اللہ کا؟ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاں زمین کے اندر دفناتے ہیں نا، قبر بناتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے. اللہ کے جتنے نبی آئے اور جن جن کی وفات ہو چکی ہے سب کی قبریں موجود ہیں. لیکن معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام ان سے کہاں ملاقات فرما رہے؟ قبر کے اندر یا آسمانوں پر جا کر؟ بولیے، آسمانوں پر. اور اس سے پہلے کہاں ملاقات فرمائی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر. اور اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ قبر کے اندر. قبر کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا، اور چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اللہ کے نبیوں پر موت آتی ہے، لیکن موت آنے کے بعد اللہ کے نبیوں کا وہی دنیا والا جسم زندہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شان اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ساری کائنات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کروائی ہے. توجہ ہے جی؟ تو پھر پتہ کیا چلا؟ اللہ کے سارے نبی بولیے کیا ہیں؟ زندہ ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ توجہ ہے جی؟ اچھا، ساتوں آسمان طے کر لیے، اب ساتوں آسمانوں سے پار ایک جگہ ہے، یعنی ساتویں آسمان سے اوپر، جس کو کہتے ہیں سدرہ، اسی کے پاس اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ ساتوں آسمانوں سے پار سدرہ، سدرہ کے قریب اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو یہ جو سدرہ ہے نا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری سٹیشن ہے اوپر کو۔ اس سے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے، یہ ان کی کیا ہے؟ حد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں سے پار سدرہ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام اوپر تشریف لے جانے لگے تو جبریل نے ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ بس آقا میری منزل آ گئی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری اینڈ ہو گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک تخت آ گیا جس کو کہا جاتا ہے رف رف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رف رف۔ نبی کریم علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اب اس تخت پر نبی کریم علیہ السلام وہ بلندیاں طے فرماتے، اوپر تشریف لے گئے۔ کہاں؟ حتیٰ کہ کون اور مکان اور دنیا کی جو انتہا ہے اس کو بھی حضور نے پار فرما لیا، جسے کہتے ہیں نا لا مکان۔ وہاں پر کوئی سمت ہی نہیں، نہ وہاں پر مشرق کہہ سکتے ہو، نہ مغرب کہہ سکتے ہو، نہ شمال کہہ سکتے ہو، نہ جنوب کہہ سکتے ہو، لا مکان۔ حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جلوہ نبی کریم علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی چند صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا موقف یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اللہ کے قریب ہوئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، حضور اللہ کے قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ یہ جو کمان ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی زیادہ حضور اللہ کے قریب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ فَأَوْحَى، پھر اس نے وحی فرمائی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف۔ کیا وحی فرمائی؟ فرمایا ما اوہا، جو بھی وحی کی، ہمیں نہیں بتایا کیا وحی کی، کیا باتیں کی۔
اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اچھا کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام حضرت جبرائیل کے قریب ہوئے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی اور جبرائیل کی ملاقات ہے، تو مجھے بتایا جائے یہ جو سرکار کو معراج ہوا ہے یہ جبریل کو دیکھنے کے لیے ہوا ہے، جبریل سے ملنے کے لیے ہوا تھا یا رب سے ملنے کے لیے ہوا تھا؟ بولیے، رب سے ملنے کے لیے ہوا تھا۔ اور دوسرا قرآن کے لفظوں پر غور کریں، فَأَوْحَى، اس نے وحی کی، تو وحی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ چلو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اللہ جبریل کو وحی دیتا ہے اور جبریل حضور پر وحی کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آگے چلو۔ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی کی، تو حضور جبریل کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ بولے کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نا۔ تو اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی، اور کتنا قریب کر کے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے خاص قرب کے اندر بلا کر اپنے محبوب سے کلام فرمایا، اور کلام کیا فرمایا، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ نے وہ دنیا والوں سے بیان نہیں فرمایا۔ توجہ ہے؟ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی سن لیں، جب جبریل بھی نیچے رہ گئے نا، سدرہ بھی نیچے، جبرائیل بھی نیچے، اور وہ جو تخت آیا تھا جس کو رف رف کہتے ہیں وہ بھی پھر پیچھے رہ گیا۔ حضور علیہ السلام اب اپنی نبوت کی طاقت سے جو اللہ نے آپ کو بخشی ہے، تنہا جب اللہ کے خاص قرب میں تشریف لے کے جا رہے تھے، اب نبی کریم علیہ السلام چونکہ اللہ کی بارگاہ تو بڑی اونچی بارگاہ ہے نا، کائنات میں کوئی ایسی بارگاہ ہے ہی نہیں جو اللہ کی بارگاہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں نا ہلکا سا خوف پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، بھئی اتنی بڑی ذات ہے جس سے میں ملنے جا رہا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دل سے وہ خوف والی کیفیت کو دور فرمایا۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ حضور تشریف لے کے جا رہے تھے نا، جب دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا، اور اتنی بڑی ذات ہے میرے رب کی، اتنی بلند و بالا عظیم ہستی ہے میرے رب کی، جب یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا حضور کو خیال آیا اور دل کے اندر خوف پیدا ہوا، تو اب اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہوا تھا، اس فرشتے نے کہا قف یا محمد، اے محمد رکیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، بے شک آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ اب جب یہ آواز آئی تو نبی کریم علیہ السلام کی توجہ اس خوف سے ہٹانا مقصود تھا نا، حضور کی توجہ اس طرف گئی، وہ فرشتہ حضرت ابو بکر صدیق کی بولی میں بولا تھا۔ کس کی بولی میں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بولی میں۔ جب وہ فرشتہ بولا نا اور کہا کہ فیا محمد، اے محمد رکیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اب یصلی کا معنی نماز بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ نماز بھی۔ اے محمد رکیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور کے دل میں دو باتیں آئیں، ابو بکر یہاں کہاں آ گئے، ان کو تو میں مکہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، ایک یہ خیال آیا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اللہ کس کی نماز پڑھے گا، اللہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ پہلے یہ خیال آیا کہ اللہ نماز کس کی پڑھے گا، اللہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا حضور کو کہ یصلی کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نماز پڑھنا اور ایک معنی ہے درود بھیجنا، تو اب اس کا معنی یہ ہے، حضور کے دل میں خود چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اب میرے دل کے اندر آیا کہ یصلی کا دوسرا معنی ہے، کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا معنی یہ ہے کہ یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محبوب رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلوات بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر درود کا نذرانہ درود بھیج رہا ہے، آپ کا درود پڑھ رہا ہے۔ تو حضور کے دل میں یہ دو چیزوں کا خیال آیا، ایک یہ نماز والا، پھر فوراً خیال آیا نہیں نماز والا معنی یہاں پر نہیں ہو سکتا،
یہاں پر معنی کون سا ہوگا؟ درود والا. اور ایک یہ خیال ہے کہ ابو بکر صدیق ان کو تو میں مکہ میں چھوڑ کے آیا، وہ یہاں کہاں آ گئے؟ پھر حضور کے دل میں خود آیا، نہیں، اللہ نے ایک فرشتہ میرے یار ابو بکر کی صورت پر پیدا فرمایا ہے، وہ فرشتہ ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ محبوب رکیں، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں. اچھا خیر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خاص قرب میں پہنچے. جب اللہ نے اپنے خاص قرب میں بلایا نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، کلہم یطلبون ردائی. فرمایا حبیب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ اب بتاؤ، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے. فرمایا حبیب ہر کوئی چاہتا ہے، کلہم یطلبون ردائی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ راضی ہو جاؤں. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد. فرمایا حبیب ساری دنیا چاہتی ہے میں رب راضی ہو جاؤں، میں رب چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. میں کیا چاہتا ہوں کہ تو، یہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے اپنے نعتیہ کلام کے اندر بیان فرما دیا. آپ بھی پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں نے صبح درس کے اندر حدیث بیان کی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی امت کے غم کے اندر، اپنی امت کے پیار میں آنسو بہا رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو بتایا، جبریل میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن کے اندر میں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا. وہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے، تیرے بندے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ جو مرضی کر، میں تو یہی عرض کروں گا، یا اللہ میرے غلام ہیں، گناہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تو میرے غلام، یا اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میرا امتی سمجھ کر یا اللہ ان کی بخشش فرما دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں اپنی امت کے غم کے اندر رو رہا ہوں، قیامت والا دن آئے گا تو ان کے ساتھ کیا بنے گا. حضرت جبریل نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوکا. فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور میرے محبوب سے جا کر کہہ دے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں قیامت والا دن آئے گا، محبوبہ میں تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں راضی فرما دوں گا. میں آپ کو کیا کر دوں گا؟ راضی کر دوں گا. ولا نسوکا، آپ کو پریشان اور غمگین نہیں ہونے دوں گا. خدا چاہتا ہے رضائے
خدا چاہتا ہے رضائے، پڑھ لو نا، خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ اب اس پر قرآن بھی سنا دوں؟